قرآن کی سورہ نمبر 5 میں ارشاد ہوا ہے، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ اب ختم نبوت کے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ پر یہ کام ہے، یہ ہم نے لاسٹ میں بات کی، یعنی اس کو وہی کام انجام دینا ہے جو پیغمبر نے اپنے زمانے میں انجام دیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود پیغمبر کی طرح امت محمدی ہونا تمام تر اس پر موقوف ہے کہ وہ پیغمبر کی نیابت میں تبلیغ ما انزل اللہ کا کام کرے، وہ ہر زمانے کے انسانوں تک خدا کے دین کو اس کی خالص شکل میں پہنچاتے رہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس پر بھی پھر یہ ابھی جو ہم نے آیت دیکھی اس کے الفاظ اسی طرح صادق آئیں گے جس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی وہ پھر اللہ کی نظر میں امت محمدی ہونے کی حیثیت ہم کھو دیں گے۔ اگر ہم وہ کام ہی نہیں کریں گے جو ہمارے ذمہ لگائے گا تو پھر ہم کس منہ سے امت محمدی کہلائیں گے؟ تو اس معاملے میں امت کے لیے دعوتی عمل کے 3 درجے ہیں۔ امت کے ہر فرد کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ان میں سے کسی درجے میں اپنے داعی ہونے کی حیثیت کو ثابت شدہ بنانا ہے، اور جو لوگ اس عمل میں شرکت نہیں کریں گے ان کے دوسرے اعمال اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں اللہ کا جو معیار ہے وہ پیغمبر اور پیغمبر کی امت کے لیے یکساں ہے۔ اس معاملے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جس کو شریعت میں نیت کہا جاتا ہے، یعنی نیت کے اعتبار سے دعوت کے عمل میں شریک ہونا۔ تاہم یہ نیت کسی لفظی تکرار کا نام نہیں، یہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ تڑپنے کا نام ہے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری قوموں کی ہدایت کا حریص ہو، اپنی ہی قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں کی ہدایت کا حریص ہو، وہ ان کی گمراہیوں کو دیکھ کر بے چین ہو جائے، وہ اپنی تنہائیوں میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے۔ یہ جذبہ اتنا شدید ہو کہ اس کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اہل ایمان شدت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں کہ ان کی ذات کسی بھی اعتبار سے دعوت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، وہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو لوگوں کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت اور بیزاری پیدا کر دے، وہ ایسے ہر عمل سے مکمل پرہیز کریں جو داعی اور مدعو کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے والا ہو۔ بھئی اگر ہم بول کے تبلیغ نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا کام تو نہ کرو جس سے جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں ان کے کام میں رکاوٹ آئے، کوئی ایسی چیز تو کبھی لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کرو جو لوگوں کو دین اسلام سے دور کرے۔ تو ہر حال میں اس کا اہتمام کریں، خواہ اس کے لیے انہیں کوئی بھی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اور تیسری چیز براہ راست دعوت ہے، یعنی جن لوگوں کے اندر صلاحیت ہو وہ تقریر اور تحریر کے ذریعے اللہ کے بندوں کو دین حق کی طرف بلائیں، وہ اپنے پرتاثیر کلام کے ذریعے ان کے دل اور دماغ کو اس حد تک بدلنے کی کوشش کریں کہ وہ گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کا رستہ اختیار کر لیں۔ اور پھر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اس معاملے میں تمہیں کسی بھی عذر کو عذر نہیں بنانا، اس معاملے میں تمہارا ہر عذر اللہ کے یہاں غیر مقبول ہے۔ تم کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہر ممکن یا غیر ممکن عذر کو اللہ کے کھانے میں ڈال دو اور دعوت کے عمل میں اپنے آپ کو لگا دو۔ اس معاملے میں دوسرا کوئی بھی رستہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں، اور شریعت الہی کا یہ اصول ہے کہ آدمی سے اتنی ہی پکڑ کی جاتی ہے جتنا اس کے بس میں ہو۔ یہی معاملہ دعوت کا بھی ہے، جس آدمی کے پاس جو صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے وہ اسے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے تو وہ دل سے اس کے لیے دعا تو کر سکتا ہے۔ تو 3 درجے میں نے آپ کو بتائے۔ پہلا یہ کہ اس کے دل میں یہ تڑپ ہو امت کی اصلاح کی، اور وہ ان کے لیے دعائیں مانگے رو رو کے۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے، اگر خود تبلیغ نہیں کر سکتا تو جو لوگ صحیح تبلیغ کر رہے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، لوگوں کو غلط پکچر اسلام کی شیئر نہ کرے، صحیح نہیں کر سکتا تو غلط بھی نہ کرے، لوگوں کو اسلام سے دور نہ کرے۔ اور تیسری چیز پھر براہ راست دعوت ہے کہ جن کے اندر صلاحیت ہو وہ تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، جس بھی طرح جہاد کے ذریعے بندوں کو دین حق کی طرف بلائیں۔
پھر اگلی جو چیز دعوت و تبلیغ میں کام آتی ہے وہ خوشخبری آتی ہے، کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ اصحاب کو دعوتی مہم پر روانہ کیا، اور اس وقت ان سے نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تم انہیں مشکل میں نہ ڈالو، تم ان کو خوشخبری دو، تم انہیں متنفر نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ تو تمہارا بلانا بے دردانہ نہ ہو بلکہ ہمدردانہ ہو۔ تم کو چاہیے کہ تم انہیں ایسے انداز اور ایسے اسلوب سے بلاؤ کہ اس کو قبول کرنا ان کے لیے ایک آسان چیز معلوم ہو، نہ کہ مشکل چیز۔ تو اسی طرح جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں، خوشخبری دو، انہیں متنفر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو حق کا پیغام دو تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں اپنے جذبات کی رعایت نہ پا کر اس سے بد دل ہو جائیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انہیں ایک پسندیدہ بات نظر آئے، وہ پرشوق طور پر اس کی طرف دوڑ پڑیں۔ تو دعوت کا عمل یہ دو طرفہ عمل ہے، ایک طرف داعی ہوتا ہے اور دوسری طرف مدعو ہوتا ہے۔ داعی کا مزاج، اس کا ذوق یا اس کا رہن سہن ایک انداز کا ہوتا ہے، اور مدعو کا مزاج اور ذوق دوسرے انداز کا۔ اب اگر داعی کا یہ حال ہو کہ وہ زبان سے تو دعوت کے الفاظ بولے مگر عملی اعتبار سے وہ مکمل طور پر اپنے ذوق اور عادات میں گھرا ہوا ہو تو وہ مدعو کو بہت کم متاثر کر سکے گا۔ مدعو کی نظر میں اس کا پیغام ایک مشکل پیغام ہوگا اور اس کی بات ایک غیر متعلق بات ہوگی۔ تو سچا داعی وہ ہے جو دعوت حق دیتے ہوئے اپنے آپ کو مدعو کے مقام پر کھڑا کرے۔ وہ بات تو وہی کہے جو حق ہو، مگر وہ کامل طور پر مدعو کی رعایت کر رہا ہو، مدعو کو آخری حد تک وہ اپنے قریب دکھائی دینے لگے۔ اور مدعو اگر کیچڑ میں پڑا ہوا ہے اور داعی چاہے کہ اس کے کیچڑ کی کوئی چھینٹ اس کے کپڑے پر نہ پڑے تو وہ مدعو کے اوپر دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ داعی کو مدعو کے قریب جانا پڑے گا، خواہ اس کے کیچڑ کے چھینٹے اس کے کپڑے پر ہی کیوں نہ آئیں۔ داعی کو مدعو کے ساتھ شریک صحبت ہونا پڑے گا، خواہ مدعو کے غلط ماحول کا کچھ غبار داعی کے چہرے تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ تو دعوت کا عمل کوئی مشینی اعلان نہیں ہے، یہ سراپا شفقت اور محبت کا عمل ہے۔ داعی ہر لمحہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مدعو سے کس طرح قربت حاصل کرے۔ داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کو مدعو کے لیے ایک مانوس شخصیت بنائے، اس کا پیغام مدعو کے لیے ایک قابل لحاظ پیغام بن جائے۔ دعوت کا عمل داعی اور مدعو کے درمیان قربت چاہتا ہے۔ اگر آپ میں اور جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ کے درمیان قربت نہیں ہے تو پھر مدعو آپ کی بات کبھی سنے گا بھی نہیں۔ اس قربت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ داعی کا پیغام جو ہے وہ اگلے کے دل میں اترے اور اس کا ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ تو یہ ایک بے حد نازک عمل ہے۔ مدعو کو مشکل سے بچانے کے لیے داعی کو خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے۔ وہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال تو ایسے ہے کہ تم آگ کی طرف جا رہے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے واپس کھینچ رہا ہوں۔ تو اس مقصد کے لیے داعی کو مستقبل میں بننا پڑتا ہے، وہ مدعو کی ناپسندیدہ باتوں کو گوارا کرتا ہے اس امید میں کہ آئندہ ان کی اصلاح ممکن ہو سکے گی۔ مدعو کو اپنی طرف لانے کے لیے خود اپنے آپ کو وہ مدعو کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کے بغیر دعوت کا مؤثر ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ کہ تم ان کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کو مشکل میں نہ ڈالو۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ داعی کو چاہیے کہ دعوت کے عمل میں وہ اپنی رعایت نہ کرے بلکہ مدعو کی رعایت کرے۔ وہ اپنے جذبات کو نہ دیکھے بلکہ جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کے جذبات کو دیکھے۔ دعوت کا عمل دو آدمیوں کے درمیان ہونے والا عمل ہے، داعی اور مدعو۔ داعی اگر اپنی ذات کو اول سمجھے گا اور مدعو کو ثانوی حیثیت پر رکھے گا تو دعوت کا عمل کبھی بھی مؤثر طور پر جاری نہیں ہو سکتا۔ تو داعی کو چاہیے کہ عملاً وہ مدعو کو اول حیثیت دے اور اپنے آپ کو دوسرا درجہ دے۔ اسی صورت میں یہ ممکن ہے پھر کہ دعوت صحیح طور پر شروع ہوگی اور پھر وہ اپنی آخری تکمیل تک بھی پہنچے گی۔